اس رمضان میں سخاوت کیجیے. اور یہ جو سخاوت ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے. رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا. اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے، بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، نڈھال ہو جاتا ہے، عصر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے، تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور، وہ کر و فر، وہ جاہ و جلال، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا، غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں. پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے. کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا؟ زیادہ کھایا نا. آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا. وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں. آپ روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے. 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کھانی ہے، زیادہ کھانی ہے، اس لیے نہیں آیا رمضان. اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی، وہ بھوک ہی نہیں لگتی. اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے افطار میں اٹھتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے خارا در میں تو ایک جملہ سنا تھا، ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھونپو ٹو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. وہ پہلے بھونپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا، بولا بھونپو کر سن کے سو گئے، اب اگلے بھونپو میں اٹھیں گے. اللہ اکبر، یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں. سنا ہے کیا کر رہے ہیں رمضان کے ساتھ؟ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ. بولتا نہیں، میں اللہ کے نام میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا، قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا، جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. ایک بات آج یاد کر لیجئے، ویسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمائے حق ہے، مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا، تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا.